بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اسناد تو ایک طرف رہیں، میرے پاس ڈرائیونگ کا معمولی لائسنس تک نہیں تھا۔ اس وقت دل صرف اس خیال سے دھڑک رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں میں قائد اعظم کا دیدار ہونے والا ہے۔ میں ابھی اپنے دل کی دھڑکن کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ قائد اعظم پورچ میں نمودار ہوئے۔ سب اٹینشن ہو گئے۔ میں ایک طرف سمٹ گیا۔ ان کے ساتھ ان کی دراز قد اور دبلی پتلی ہمشیرہ تھی جن کی متعدد تصاویر میں اخباروں اور رسالوں میں دیکھ چکا تھا۔ جناح صاحب نے اپنی یکچشمی اینک آنکھ پر جمائی اور تمام امیدواروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب ان کی مسلح آنکھ کا رخ میری طرف ہوا تو میں اور زیادہ چمٹ گیا۔ فوراً ان کی کھپ جانے والی آواز بلند ہوئی۔ مجھے صرف اتنا سنائی دیا، یو۔ اتنی انگریزی میں جانتا تھا۔ ان کا مطلب تھا تم، مگر وہ تم جس سے وہ مخاطب ہوئے تھے میں سمجھا کہ میرے ساتھ والا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کونی سے ٹوکا دیا اور کہا، بولو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے ساتھی نے لکنت بھرے لہجے میں پوچھا، صاحب میں؟ قائد اعظم کی آواز پھر بلند ہوئی، نو، تم۔ ان کی باریک مگر لوہے جیسی سخت انگلی میری طرف تھی۔ میرا تن بدن کانپ اٹھا۔ جی میں، یس۔ یہ 303 کی گولی تو میرے دل و دماغ کے پار ہو گئی۔ میرا حلق، قائد اعظم کے نعرے بلند کرنے والا حلق، بالکل سوکھ گیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، مگر جب انہوں نے اپنا مونوکل آنکھ سے اتار کر آل رائٹ کہا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے کچھ کہا تھا جو انہوں نے سن لیا تھا، یا وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے اور میرے نطق کو مزید اذیت سے بچانے کے لیے انہوں نے آل رائٹ کہہ دیا تھا۔ پلٹ کر انہوں نے اپنی حسین و جمیل اور صحت مند سیکرٹری کی طرف دیکھا اور اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ اپنے دل و دماغ کی گڑبڑ جلدی سمیٹ کر وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ مطلوب صاحب نے مجھے پکارا اور کہا، صاحب نے تمہیں کل 10 بجے یہاں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ میں مطلوب صاحب سے یہ سوال نہ کر سکا کہ صاحب مجھے کیوں بلایا ہے۔ ان کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں بلائے جانے کے ہرگز قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس ملازمت کا بالکل اہل نہیں جس کے لیے قائد اعظم نے اشتہار دیا ہے۔ وہ بھی اندر چلے گئے اور میں بھی گھر لوٹ آیا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے پھر در دولت پر حاضر ہوا۔ جب اطلاع کرائی تو ان کے خوشپوش، حسین و جمیل اور صحت مند سیکرٹری تشریف لائے اور مجھے یہ حیرت انگیز مژدہ سنایا کہ صاحب نے مجھے پسند کیا ہے، اس لیے میں فوراً گیراج کا چارج لے لوں۔ یہ سن کر جی میں آئی کہ ان پر اپنی قابلیت کا سارا پول کھول دوں اور صاف صاف کہہ دوں کہ حضرت قائد اعظم کو اس خاکسار کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو محض تفریحاً یہاں چلا آیا تھا۔ یہ آپ گیراج کا بوجھ اس نااہل کے کاندھوں پر کیوں دھر رہے ہیں؟ مگر جانے کیوں میں کچھ نہ بولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فانن گیراج کا پردھان بنا دیا گیا۔ چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں۔ 4 کاریں تھیں مختلف میک کی اور مجھے صرف سیٹ آرڈیشر ایرانی کی بے وقت چلانا آتی تھی، اور وہ بھی الف جیسی سیدھی سڑک پر۔ مالابار ہل تک پہنچنے میں کئی موڑ تھے، کئی خم تھے، اور موٹر میں آزاد کو صرف اپنی اکیلی جان نہیں لے جانا تھی، اسے خدا معلوم کن کن اہم کاموں پر اس رہنما کو لیے پھرنا تھا جس کی زندگی کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کی جان وابستہ تھی۔ میں نے سوچا چابیاں وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں، بھاگ کے سیدھا گھر پہنچوں، وہاں سے اپنا اسباب اٹھاؤں اور ٹکٹ کٹا کے دہلی کا رخ کروں۔ مگر پھر سوچتا یہ درست نہیں، بہتر یہی ہے کہ بلا کم اوقات جناح صاحب کو سارے حقائق سے باخبر کر دوں اور معافی مانگ کر انسانوں کی طرح واپس اس جگہ چلا جاؤں جو کہ میرا اصل مقام ہے۔ مگر آپ یقین مانیے کہ مجھے پورے 6 مہینے تک اس کا موقع نہ ملا۔